اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے معرفت حاصل کر لی، انسان نے محبت حاصل کر لی، اب انسان اطاعت کے مرحلے میں، عبادت کے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت بھی آگے مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم آگے مسجد میں اور آ کر ہم نے عبادت کر لی، نہیں، عبادت کی بھی 3 اقسام ہیں، اور یہ بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بسنا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت نے یہ عبادت کی اقسام بھی ہمیں بیان کر دیں اور تعلیم دے دیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عبادت خوفی، انسان خوف میں عبادت کرتا ہے۔ دوسری عبادت ہے عبادت رجائی، انسان امید میں عبادت کرتا ہے۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ عبادت حبی، عبادت شوقی، جو انسان محبت میں عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ الہی ما عبدتک خوفا من نارک، اے میرے پروردگار میں اس خوف میں، یعنی عبادت خوفی میں انجام نہیں دیتا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ ایک عبادت ہے جو عبادت خوفی ہے، جو خوف میں انجام دی جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ نماز نہیں پڑھی تو خداوند متعال مجھے جہنم کی آگ میں میرا کباب بنا دے گا، پکوڑا بنا دے گا، جو بھی کر دے گا خدا مجھے وہاں ڈال دے گا۔ انسان خائف ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت خوفی ہے۔ امیر المؤمنین اس عبادت خوفی سے مستثنیٰ ہیں، وہ اس عبادت خوفی کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ عبادت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ رجائی ہے۔ وَلَا طَمْعًا فِي جَنَّتِكَ، اے میرے پروردگار مجھے اس جنت کا لالچ نہیں ہے، میں اس عبادت کو جنت کے حصول کے لیے انجام نہیں دیتا ہوں، مجھے یہ حور و غلمان اور یہ نہریں اور یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ بس امیر المؤمنین کی عبادت کون سی ہے؟ جو عبادت حبی ہے، جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، اے میرے پروردگار میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، فَعَبَدْتُكَ، پس میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پس امیر المؤمنین کی عبادت نہ تو خوفی ہے، نہ رجائی ہے، اور نہ ہی حبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلی 2 عبادتیں نادرست ہیں؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، وہ عبادتیں بالکل مقبول ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، لیکن انسان کو عبادت حبی کی طرف خداوند متعال نے دعوت دی ہے۔ اور جس قدر انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس قدر اس انسان کی وجود میں اس معرفت کے نور کے نتیجے میں نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انسان رفتہ رفتہ عبادت حبی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا چلا جائے گا۔ انہی 3 عبادات کو امیر المؤمنین ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت رجائی بیان کرتے ہیں، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، ایک قوم ایسی جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، اس کو رغبت ہے، وہ یہ عمل انجام دے رہی ہے، وہاں سے اس کو جنت چاہیے، وہاں سے اس کو حور چاہیے، وہاں سے اس کو حج و عمرے چاہیے۔ مثلا امام حسین کی زیارت کی تو وہ 1000 حج کا ثواب اس کو مل جائے گا، پس یہ اس ثواب کے حصول میں عبادت کرتا ہے۔ فتلک عبادت التجار، یہ لین دین کر رہا ہے، یہ کاسبی کر رہا ہے، یہ عبادت رجائی ہے۔ اس کو امید ہے کہ میں اتنی رکعت پڑھوں گا تو اس کے صلے میں مجھے اتنا مل جائے گا، اتنی زیارتیں کروں گا تو اتنا مل جائے گا، اتنے حج کروں گا تو اتنا مل جائے گا۔ یہ درواقع ایک لین دین کا کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ عبادت خوفی کون سی ہے؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ کام انجام نہ دیا تو مولا نے آنا ہے اور آ کر جو ہے وہ میری چمڑی ادھیڑ دینی ہے، لہٰذا یہ غلام اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے وہ تمام امور انجام دیتا ہے جو اس نے آرڈر کیے ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں۔ بس یہ عبادت خوفی ہے۔ اب امیر المؤمنین اس عبادت شوقی اور عبادت حبی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا، ایک قوم ایسی ہے عبدوا اللہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، شکراً اللہ کے شکر میں، یہ جو اللہ کا شکر انجام دینے کے لیے قوم عبادت کر رہی ہے، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ یہ عبادت حبی ہے، یہ عبادت شوقی ہے، اور یہ در حقیقت اس معرفت کے کمال کے زینے طے کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں جو محبت ایجاد ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اعضاء و جوارح اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔